تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا نام اقبال حسین ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ اور ایک چھوٹا سا مسئلہ اگر تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی فرما دے۔ عام لوگوں کو ناسبی اور رافضی ان دونوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ نافذی کس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں اور رافضی کس کے لیے بولتے ہیں، اور برائے مہربانی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ رافضی کون ہوتے ہیں اور ناسبی کون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ۔ رافضی اور ناسبی۔ رافضی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دشمن ہیں، ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بہت گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کو اچھالتے ہیں۔ ان میں سے ایک اس وقت کا جو رافضی ہے مرزا جہلمی، صحابہ کرام علیہ رضوان پر جھوٹ بولتا ہے، اور میری کافی سارے ویڈیوز ہیں اس بارے میں کہ یہ کتنا جھوٹا ہے۔ بالخصوص ایک حدیث پر اس نے 7 جھوٹ بولے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ میرا یہ چینل ہے علی نواز آن لائن، اس پر وہ آپ کو ویڈیو ملے گی 591، اور اس کے بعد میں بھی ابھی ایک کلپ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کس طرح وہ اپنے ریسرچ پیپر میں کچھ اور لکھتا ہے اور بعد میں کس طرح یہ بغض نکالتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں۔ تو شیعہ تو سر فہرست ہیں۔ ناسبی ان کو کہتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بغض اپنے دلوں میں رکھتے ہیں انہیں کہتے ہیں ناسبی۔ رافضی وہ جو صحابہ کا بغض اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور ناسبی وہ جو اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض بالخصوص اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ ہمیں اہل سنت صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب احترام اور اہل بیت سے محبت ادب احترام، ہم تمام صحابہ کا ادب احترام کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت کا۔ تو یہ جو رافضی ہیں یہ نعوذ باللہ بڑے ان کے عقیدے خراب ہیں اور ان کے دلوں میں صحابہ کا بہت زیادہ بغض ہے، آپ سنتے ہوں گے دیکھتے بھی ہوں گے، انہیں کہتے ہیں رافضی۔ اور ناسبی جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، الحمدللہ ہمارا دامن ان دونوں سے پاک ہے، ہم اہل سنت ہیں، محبت کرنے والے اہل بیت سے اور صحابہ سے۔ اب دیکھیے اس نئے رافضی جو مرزا جہلمی ہے وہ کس طرح دھوکہ دیتا ہے عوام کو، اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتا ہے لیکن یہ ہے رافضی۔ وہ کہتے ہیں امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں وہ مجتہد، اور بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے حاکم وقت اگر اجتہاد کرے نا اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور حاکم وقت کا اجتہاد غلط ہو تو 1۔ یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت سے جو ٹکرائے اور جتھا اور پارٹی بنا کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اور حکمرانوں کو للکارے اس کو 1 اجر ملے گا۔ ٹھیک کہانی کرائی ہے، یعنی سیدنا علی کی اگر جنگ جمل صفین نہروان جو کہ حق میں مبنی ہے، میں نے 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے، یہ صحیح ہے تو حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے۔ اگر حضرت علی کی یہ جنگیں غلط ہوتی تب بھی ان کو 1 اجر ملتا، مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا، اس نے حدیث سنائی کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے اور اس کا صحیح اجتہاد ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے، اگر اسے خطا ہو جائے تو 1 اجر ملے گا۔ تو یعنی محدثین نے کہانی کرائی ہے کہ یہ مجتہد پر انہوں نے یہ چیزیں لگائی ہیں، یعنی محدثین کے بارے میں یہ الفاظ کہ انہوں نے کہانی کرائی ہے، اور آگے کس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے وہ ظاہر ہے کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جو حاکم وقت سے ٹکرائیں، جتھا بنا کے آئیں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ اس حدیث میں اس نے یہ بھی کہا کہ یہ مخالفین کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو حاکم وقت کے لیے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی کے ریسرچ پیپر سے کہ اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کر رہا ہے۔ یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔
10 मुहर्रम الحرام 1437 को इसने लिखा है। इसका पहला पेज और ये रिसर्च पेपर इसका 5A है, पहला, दूसरा और ये तीसरा पेज। इसमें इसने हेडिंग दी है सैयद आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा और सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की गलती इज्तिहादी थी। उसने कहा जो हाकिम वक्त के खिलाफ टकराए, जत्था बना के आए तो उनके मुखालिफिन पर तो हदीस आती नहीं। देखें, इस इंतहाई नाजुक मौजू पर 2 अहादीस मुलाहिजा फरमाएं। नंबर 1, तर्जमा सही हदीस। सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब कोई हाकिम अपने इज्तिहाद से फैसला करे और सही फैसला पर पहुंच जाए तो उसे दुगना अजर मिलता है, और अगर वो इज्तिहादी खता कर बैठे तो भी अच्छी नियत पर उसके लिए 1 अजर है। आगे देखे, लिखता है नोट, जंगे जमल और जंगे सिफीन में, जंगे जमल में हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा और जंगे सिफीन में हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। जंगे जमल और जंगे सिफीन में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रदी अल्लाह तआला की तरफ से लड़ने वालों को दुगना और मुखालिफिन को भी 1 अजर मिलेगा। इसने कहा मुखालिफिन तो इसमें है ही नहीं, हाकिम वक्त अब लिखता क्या है, और मुखालिफिन को भी 1 अजर मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से शरीक सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम मुज्तहिद थे। दोनों तरफ से शरीक साहब मुज्तहिद थे, मुखालिफिन को भी अजर मिलेगा। अब उसने ये लिखा और अपने आप को झूठा कर दिया इसी वीडियो में कि जी मुखालिफिन के लिए तो जिक्र नहीं। तो ऐसा झूठा आदमी कभी मुनाजरा नहीं कर सकता। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठा मक्कार और फिराडिया है। फिराडिया आदमी कभी मुनाजरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने जब ये बातें आएंगी, आप उसके सामने 70 झूठ रखेंगे, आपसे मिर्जा का चेला कभी बात नहीं कर सकता। अगर बात करे आप उसे ये दिखाएं, 70 झूठ आप उसे दिखाएं, भाग जाएगा। ये भगोड़े कभी मुनाजरा नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।